बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सारे बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और गुज़िश्ता दिनों की तरह इन दिनों में भी रोज़े रख रहे होंगे, लेकिन अपनी घर वालों की परमिशन के साथ। ठीक है बच्चों। हम जो है वो अपना दर्स नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमारा लेक्चर जो था वो लेसन नंबर 10 था हमारा, और आज का जो लेसन है हमारा ये थ्योरी का हमारा 3rd चैप्टर है। ठीक है बच्चों। पहला चैप्टर हमने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा था, दूसरा मौला अली का पढ़ा था, और तीसरा थ्योरी का चैप्टर यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर है ये हमारा। इसके बाद एक और थ्योरी का चैप्टर है। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे वालिदैन की खिदमत करना। ठीक है बच्चों। आपको नाम से तो पता चल गया होगा वालिदैन की खिदमत इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें होंगी और हमें करनी भी चाहिए। ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, एक का नाम है अली, एक का नाम है हुसैन। अली ने हुसैन की बहुत ज़्यादा किसी भी काम में हेल्प की। ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी एक दोस्त का होमवर्क करना था और वो नहीं कर पाया होमवर्क, क्लास के टाइम से पहले दूसरे दोस्त ने उसकी हेल्प कर दी। ठीक है। अली ने हुसैन की क्या कर दी, हेल्प कर दी और उसको उसका होमवर्क करवा दिया। अब जब क्लास की बारी आई तो उसने क्या किया, होमवर्क अपना सबमिट करवा दिया और मिस ने जो है वो बहुत ज़्यादा उनको शाबाश दी कि शाबाश बेटा आपका होमवर्क भी क्या है, कंप्लीट है सारे बच्चों की तरह। तो क्योंकि वहाँ पे अली ने मदद की थी हुसैन की, और अब नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, हादसा हो गया कि अब हुसैन की मदद की किसने, अली ने। ठीक है। पहले अली ने मदद की थी, अब हुसैन ने मदद की। अब आप बताइए, जब पहले वाले दोस्त ने मदद की थी, अब क्योंकि दूसरे वाले दोस्त के ऊपर मुश्किल वक्त है, तो क्या उसको एहसान फरामोशी करनी चाहिए? मतलब जो उसने नेकी की थी, उसकी मदद की थी फ्रेंड की, क्या उस फ्रेंड को अपने प्रीवियस फ्रेंड की क्या मदद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, एहसान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एहसान किया था तो एहसान का बदला, एहसान से नेकी का बदला नेकी से देना चाहिए हमें। ठीक है बच्चों। और हमें दूसरों की भी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। हम अपना चैप्टर जो है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वालिदैन की खिदमत। वालिदैन की खिदमत में आप सब बच्चे पेज नंबर 31 खोल लें अपनी बुक का, अपनी कॉपीज़, अपनी बुक्स का और ये नोट्स का, और ऊपर चैप्टर की हेडिंग है वालिदैन की खिदमत। हमारे माँ बाप अल्लाह की एक नेमत हैं, क्योंकि इनके एहसान की वजह से आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं। आप बच्चों, आप खुद बताइए, क्या अगर जिस क्लासरूम में इस वक्त हम हैं, या जिस घरों में आप लोग अभी हैं, अगर क्या ये ग्राउंड फ्लोर नहीं होता तो क्या फर्स्ट फ्लोर बन सकता था, सेकंड बन सकता था, थर्ड बन सकता था? बिल्कुल नहीं बन सकता। हर स्टेप को, हर फ्लोर को दूसरे फ्लोर की क्या थी, मदद हासिल है। इसी तरह मैं और आप आज यहाँ पर खड़े हैं, इतने बड़े हो गए, क्या हम बगैर अपनी माँ बाप के क्या इस पोजीशन पे यहाँ पर आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। ये हमारे हाथ, ये हमारे टांगें, ये हमारी ज़बान, ये हमारी आँखें, ये सब कुछ हमारा खुदा का दिया हुआ है, और इनको इस्तेमाल करना हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने वालिदैन की वजह से हूँ। आप जो कुछ भी हैं, आपको इतना बड़ा किया, उन लोगों ने खिलाया, अच्छा पहनाया, पहना रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे तक पहनाएंगे, ये सब हमारे पेरेंट्स की वजह से है, वालिदैन की वजह से। ठीक है। सोचिए, जब हम इस दुनिया में आए थे तो ना खुद से खाना खा सकते थे, ना पानी पी सकते थे, ना बातें कर सकते थे, और ना ही चल फिर सकते थे। आप जब इस दुनिया में आए थे छोटे से आए थे। ठीक है। अब सब देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं इस दुनिया में बहुत छोटे से होते हैं, जब वो आते हैं तो ना वो चल सकते हैं, ना वो फिर सकते हैं, ना वो खा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो बोल सकते हैं, छोटे से होते हैं। ठीक है। आज एक दिन मैं भी वैसे ही था, आप सब भी वैसे ही थे। आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, किसकी वजह से हुआ? अगर मेरे पेरेंट्स तवज्जो ना देते तो ना मैं बोल सकता, ना मैं चल फिर सकता था, ना मैं खा सकता था, ना मैं इतना बड़ा होता। ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स की वजह से, और हमें एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हम जिसकी वजह से हैं वो कौन है? सिर्फ हमारे पेरेंट्स हैं। अच्छा बच्चों, अल्लाह ने हमारे लिए मोहब्बत करने वाले माँ बाप को हमारा सहारा बनाया। ये माँ बाप किसने दिए हमें? अल्लाह ने दिए। हमें लाख एहसान अदा करना, लाख शुक्र अदा करना चाहिए इस एहसान का, खुदा ने हमें इतने प्यारे पेरेंट्स दिए। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स उनकी डेथ से पहले, उनकी बर्थ से पहले क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है पेरेंट्स की, लेकिन हमारे उसके अंदर भी खुदा की कोई ना कोई क्या होती है, मसलिहत होती है। ठीक है। हमने पढ़ा था ना प्रीवियस लेसन में, खुदा कोई काम ऐसा नहीं करता बगैर मसलिहत के नहीं करता, मसलिहत होती है, तो इस पर भी खुदा की कोई ना कोई मसलिहत होगी। ठीक है। तो पेरेंट्स हमारी बहुत बड़ी क्या होती हैं, ब्लेसिंग होती है, नेमत होती है अल्लाह ताला की।
اچھا، انہوں نے یعنی کہ پیرنٹس نے ہمارے ہر قسم کی مشکلات کو جھیل کر ہمارے لیے خوراک، لباس اور رہائش کا انتظام کیا. اتنی ساری پریشانیاں آئیں. فار ایگزامپل آپ اپنے دوست کے ساتھ جب میں نے بتایا تھا، علی نے حسین کی ہیلپ کی، کتنی پریشانی آئی ہوگی ہے نا. پین چاہیے ہوگا، ٹائم بہت کم ہوگا، ہوم ورک کرنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کیا انہوں نے اس کی ہیلپ کی. اسی طرح آپ بڑے ہو گئے، آپ کو کھانا دیا، آپ کو شیلٹر دیا، آپ کو ہوم دیا، آپ کو پہننے کے لیے کپڑے دیے. اتنی ساری مشکلات اٹھا کے آپ کی کیا کی انہوں نے مدد کی. تو آپ کو اس کو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے اچھا لباس دیا، خود انہوں نے اچھا لباس نہیں پہنا. آپ کو کیا کیا، اچھی چپلیں پہنائی، خود ہو سکتا ہے اچھی چپلیں نہ پہنی ہوں. آپ کو بہت اچھا کھانا کھلایا، ہو سکتا ہے بہت ساری جگہ پہ آپ کو اچھا کھانا نہ کھلایا ہو آپ کے پیرنٹس نے. ٹھیک ہے بچوں، خود تکلیف میں رہے لیکن ہماری آسانی کا خیال رکھا. بہت ساری جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ان کو بہت زیادہ کیا ہو، ہمارے پیرنٹس کو بہت زیادہ کیا ہو، مشکلات ہوں، تکلیف ہو. ٹھیک ہے، تکلیف میں ہوں بہت زیادہ ہمارے پیرنٹس، لیکن انہوں نے ہمیں کیا کیا، بہت زیادہ آسانیاں دی، ہمیں پریشان نہیں ہونے دیا ہمارے پیرنٹس نے. آپ کے پیرنٹس بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے. ورلڈ میں جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی چلڈرنس ہیں، سب کے پیرنٹس نے کیا کیا، اسی طرح کی تکلیفیں اٹھائیں. ایک ایک دن زحمت سے گزار کر ہماری تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا. جب سے میں پیدا ہوا تھا آج میں اتنا بڑا ہو گیا، 22 ایئرس کا ہو گیا. اس سے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اپنے صرف پیرنٹس کی وجہ سے. ٹھیک ہے بچوں، اور جتنے جتنے وہ بڑے ہوتے رہتے ہیں اتنے اتنے کیا کرتے رہتے ہیں، پیرنٹس ان کے سپورٹیو ہوتے رہتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں، مدد فراہم کرتے ہیں. اور ایک ایک دن جو ہے، کسی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان کی ہیلپ نہ کریں کہ چلو پچھلے 3 دن تو ہم نے کی تھی، 3 سال تو کی تھی، اب نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نو، ایسا نہیں ہوتا. وہ ہر دن، ہر منٹ، ہر سیکنڈ آپ کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. تو کیا ہمیں ان تمام احسانات کو فراموش کر دینا چاہیے؟ میں بھول جاؤں کہ بھائی میرے پیرنٹس نے مجھے کیا کیا تھا، پیدا کیا ہے، مجھے پالا ہے، مجھے بڑا کیا، تو میرے پیرنٹس سے ذمہ داری تھی، کرنا چاہیے تھا، فرض تھا. نو، ایسا نہیں ہے. بالکل اگر ان کا فرض ہے تو آپ کا بھی بہت ساری جگہ پر حق بنتا ہے کہ اس حق کو کیا کریں، ادا کریں. آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے بچوں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کو اف تک نہ کہ. بہت ساری جگہوں پر مجھے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں. ٹھیک ہے، پیرنٹس نے آ کے ہمیں آ کے ڈانٹ دیا ہمیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں بالکل صحیح کام کر رہا تھا فور اے ٹائم بینگ ہمیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں بالکل صحیح تھا، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، لیکن میرے پیرنٹس نے مجھے کیا کر دیا، ڈانٹ دیا، میں ہرٹ ہو گیا. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر چلے ہم مان بھی لیتے ہیں آپ صحیح سے، پیرنٹس آپ کے غلط تھے، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچپن میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. جب ہم بچپن میں تھے تو انہوں نے بہت زیادہ ہمارا خیال رکھا ہے، ہمیں لباس، خوراک، اچھی تعلیم دی، تربیت کی، کتنا خیال رکھا. آج اس مقام پر ہے اپنے پیرنٹس کی وجہ سے. اگر وہ کسی بات پہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں کوئی بات نہیں، پیرنٹس ہیں، ڈانٹ دیا تو کیا ہو گیا، گلی میں ڈانٹ دیا تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، پیرنٹس ہیں آپ کے، وہ نہیں کہیں گے تو اور کون کہے گا. ٹھیک ہے بچوں، تو لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. فراموش کا مطلب کیا ہوتا ہے، فراموش کا مطلب ہوتا ہے بچوں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں بھولنا بالکل بھی نہیں چاہیے کہ ہم بھول گئے، انہوں نے احسانات کیے تھے ہم پہ تو کیا ہوں گے. نو، ایسا نہیں ہے. ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. جو احسان فراموش ہوتا ہے اللہ میاں اس کو پھر دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ تم نے فراموشی کی، بھول گئے، لہٰذا اب تم بڑے ہوئے ہو تو تمہیں بھی یہی کرنا پڑے گا. تم نے اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھا، ان کو تکلیف دی، اذیت دی. تم بچپن میں تھے، تمہارے پیرنٹس نے بہت خیال رکھا، اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارے پیرنٹس ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو تم ان کو بھول جاؤ. نو، ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آج وہ بوڑھے ہیں تو کل آپ کو بھی بوڑھا ہونا ہے. ٹھیک ہے بچوں، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں قرآن کریم سے سبق سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا چیپٹر پڑھ رہے تھے تو ہم نے بولا تھا کہ قرآن کیا ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، نظام زندگی ہے. ایچ اینڈ ایوری رولز اور ریگولیشن وہاں پائے جاتے ہیں. تو وہاں پہ والدین کی خدمت پہ بھی کیا ہے، قرآن میں آیات ہیں. اس کے ترجمہ کیا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، بلکہ عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں تربیت کی ہے. آج آپ بڑے ہو گئے، آپ کے پیرنٹس کیا ہو گئے، ضعیف ہو گئے، آپ بھول جائیں؟ نہیں، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوں. اس طرح نہیں کہ میرا قد تو اتنا بڑا ہو گیا، میں تو اتنے اچھے کپڑے پہنا ہوا ہوں اور میں کیوں کروں، میری تو اتنی بڑی سیٹ ہے، میں تو آج اس سیٹ پہ پہنچ گیا ہوں، میں تو پوزیشن ہولڈر ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں. آپ ہیں، اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے.
لیکن آپ ہیں کس کی وجہ سے؟ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے. ٹھیک ہے بچوں؟ اوکے. ایک صحابی جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والدین کافر ہیں تو کیا مجھے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے؟ صحابی، ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ کیا ہے بھائی، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے پیرنٹس کافر ہیں، کیا میں ان کی خدمت کروں؟ کیونکہ میں تو مسلمان ہوں، وہ نان مسلم ہیں، وہ نجس ہیں، مطلب وہ اگر وہ گیلے ہوں اور میں ان کو ٹچ کروں تو کیا ہے؟ نجس ہو جائیں گے، ہم نان مسلم. تو کیا میں ان کی بھی کیا کروں؟ خیال رکھوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوگا بچوں؟ نہیں کریں، آپ تو مسلمان ہیں، مسلمان تو اتنا افضل ہوتا ہے، وہ تو کافر ہیں، ہے نا؟ آپ یہی لگ رہا ہوگا نا رسول نے یہی فرمایا. آئے دیکھتے ہیں رسول نے کیا فرمایا. اچھا، آپ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس انہوں نے پہلے سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی بالکل، آپ ان کی خدمت کریں، وہ کافر ہوں یا نان مسلم ہوں یا جو بھی ہوں، یہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کو ان کی خدمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ پہلے سے بھی زیادہ ان کی کیا کی؟ بہت زیادہ خدمت کی. حالانکہ اس کے پیرنٹس کافر تھے، وہ مسلمان ہو چکا تھا. اچھا، ایک دن ان کے والدین نے کہا آخر تم ہم سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے ہو، خدمت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اللہ کے رسول نے مجھے کہا ہے کہ میں والدین کی خدمت کروں. پیرنٹس سے پوچھا کہ بھائی تم اتنی خدمت کیوں کرتے ہو ہماری؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اللہ کہ ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ان کے ایک آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنے پیرنٹس کی بہت زیادہ کیا کرو؟ دیکھ بھال کرو، خدمت کرو. وہ بہت حیران ہوئے. انہوں نے کہا اچھا ایسی ہی بات ہے. اس پر والدین انتہائی تھا بہت زیادہ کیا ہوگا؟ خوش ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اللہ کے رسول کے پاس لے چلو، ہمیں لے چلو اللہ کے رسول کے پاس. کون ہے بھائی؟ ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے، ہمیں بھی لے چلو. چلے بھائی، اسی طرح وہ دونوں بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے. اس طرح وہ دونوں گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عائشہ کے ساتھ بیٹھے اور ان کی باتیں سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا ہو گیا؟ آخر میں مسلم ہو گئے، مسلمان ہو گئے. دیکھا بچوں آپ نے، ایک چیز سے دو فائدے ہوئے. دیکھا آپ نے کس طرح والدین کی خدمت کر کے صحابی نے نیکی حاصل کی اور اس کے نتیجے میں ان کے والدین بھی دین اسلام سے مشرف ہوئے. ایک تو خدمت کی، دوسرا کیا ہوا؟ ان کے والدین بھی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، چاہے وہ جو بھی ہوں، وہ ہمارے پیرنٹس ہیں. ٹھیک ہے؟ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، جو ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے ہمیں اپنے پیرنٹس کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ کہ آپ نے لاسٹ پریویس بہت سارے لیکچرز کی طرح اس کو بہت طرح انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اینڈ اف یو ہیو اینی کویشچنس تو آپ کمنٹس میں نیچے ویڈیو کے آخر میں کویشچن کیجیے گا. ہر بار کی طرح انشاءاللہ اس بار بھی ہم آپ کے کویشچنس کا کیا کریں گے؟ جواب دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.